ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. میں پوچھا ہاں بھی کسی کے پاس کچھ ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا میرے پاس تقریباً 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو میرے پاس آٹا ہے. آپ نے کہا بھی لاؤ اسے گوندو، آٹا بناؤ اس کا. صحابی کہتے ہیں کہ لمبا تڑنگا بد حالت ایک مشرک بکریوں کا ریوڑ لے کے آ رہا ہے. اب جب اس کو دیکھا اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا بھائی یہ تمہارے پاس جو بکریاں ہیں یہ بیچنے کے لیے ہے یا کسی کی ہبہ ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں یہ بیچنے کے لیے ہے. اللہ کے نبی نے 1 بکری اس سے خریدی، ذبح کیا گیا. صحابی کہتے ہیں اس کی کلیجی نکالی گئی. اللہ کے نبی نے کہا اس کلیجی کو بھونو. کلیجی بھونی گئی. اب جو وہاں صحابہ موجود تھے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہر ایک کو اس کلیجی سے حصہ دیا، ہر ایک کو ایک. اور جو وہاں موجود نہیں تھے ان کا حصہ کلیجی میں سے رکھا. غور کر رہے ہیں؟ اور ہم ہوتے اور بھائی جو موجود ہے وہ کھا لو، جو نہیں ہے اب ان کا قصور ہے. کیوں جی ہم تو یہی کہتے ہیں نا، ہم نے کہا تھا جاؤ، اور بھائی ہے ہی تھوڑی سی، کس کو دیں گے، چلو ہم 4 ہی کھا لیں. یہ جو ہماری سوچ ہے یہ اس برکت کو دور کر دیتی ہے. جب آپ یہ کہیں کہ یہ تھوڑی نہیں ہے، جس نے دی ہے وہ اسے سب کے اندر پوری کر دے گا، یقین جانیے آپ اس سوچ کے ساتھ اسے دیجئے، اللہ اس میں برکت پیدا فرمائے گا. ابھی میں کہہ رہا تھا ایک آدمی 50 روپے کماتا تھا، 12-13 آدمیوں کو کھلاتا تھا، ضروریات پوری کرتا تھا. آج 50,000 کماتا ہے، گھر میں 5 آدمی ان کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا. کہاں 50 اور کہاں 50,000؟ بھئی کوئی برابری ہے؟ وجہ کیا تھی؟ ایک شکر تھا. اللہ تیرا شکر جو تو نے دے دیا، جتنا دیا اس پہ راضی. حضرات صحابی کہتے ہیں سب کو اللہ کے نبی نے کلیجی میں سے حصہ دیا. بکری کا گوشت بنایا گیا، 2 رکابیوں میں وہ گوشت رکھا گیا، روٹی بنائی گئی. کہا ہم سب نے 130 کے 30 نے پیٹ بھر کے کھایا، اور جو رکابیوں میں گوشت بچ گیا وہ ہم اونٹوں پہ لاد کے واپس لے کے آئے. عدل و انصاف کا عالم کیا تھا. اگر کوئی مشرک بھی آ گیا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا یہ مشرک ہے. عدل کا معاملہ ہے، عدل کا. صفوان مشرک ہیں ابھی، اور ان کے قبیلے کے ان کے کچھ لوگ خاندان کے بیان کرتے ہیں ابھی یہ اسلام نہیں لائے، یہ زرے بنایا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے انہیں کہا ابھی تمہارے پاس زرے ہیں؟ کہنے لگے جی ہیں. آپ نے کہا کتنی ہیں؟ اس نے کہا 30-40 ہوں گی. آپ نے کہا 2. اب یہ کہنے لگا بھئی آپ آریتن لیں گے یا زبردستی؟ کہا نہیں بھئی آریتن، آریتن لے رہے ہیں، زبردستی والی بات نہیں ہے. اس نے دی. آپ حنین پہ گئے، واپس آئے، زریں اکٹھی کی گئی تو کچھ زریں کم تھیں. آپ نے صفوان کو بلایا، کہا بھئی یہ تمہاری زریں ہیں، ان میں سے اب کچھ کم ہیں، اب بتاؤ زریں لوگے یا ان کی قیمت لوگے؟ اللہ اکبر. کیوں جی مشرک تھا. جب زریں لی آپ نے عدل و انصاف کو قائم کرتے ہوئے کہا زریں چاہیے یا قیمت چاہیے؟ صفوان کہنے لگے جب میں نے آپ کو زریں دی تھی میرے دل کے اندر یہ کھٹکا تھا کہ آپ واپس نہ کریں گے، لیکن آج آپ نے بلا کے جب مجھے یہ بات کہی، آج میرے دل کے اندر اسلام کے لیے بڑی محبت پیدا ہو گئی. اور پھر وہ اسلام بھی لائے اور زریں بھی اسلام کے قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو دے دی. حضرات گرامی قدر کون؟ اللہ کے نبی. اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ،
بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کے مقدمے میں آپ کے پاس لائی گئی، بڑا مشہور واقعہ، بڑا قبیلہ ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہیں اللہ کے نبی اس کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ نہ کر دے۔ اب اللہ کے نبی کے سامنے یہ التجا، یہ عرضی کون پیش کرے؟ کہا بس ایک ہی ہے، اس کو بھیجتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اسامہ بن زید۔ یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے محب ہیں، اللہ کے نبی کو بڑی محبت ہے۔ کہا اسامہ آپ جائیے اور اللہ کے نبی کو بس یہ کہیے یہ جو عورت ہے بڑے قبیلے کی عورت ہے، اس کے فیصلے میں ذرا خیال کیجئے گا، کوئی سخت فیصلہ نہ کر دیجئے گا۔ اسامہ ان نتائج سے بے خبر، بھئی بڑوں نے کہا جا کے اللہ کے نبی کو ایسے ہی کہہ دیا۔ کہا اللہ کے نبی یہ بنو مخزوم کی بڑے قبیلے کی بڑے خاندان کی عورت ہے، آپ جو بھی فیصلہ کریں بس اس بات کا خیال کیجئے گا۔ اسامہ نے یہ بات کہی، اللہ کے رسول کے اس چہرے کے اوپر جو تبسم والا چہرہ تھا اور جس چہرے کو دیکھ کر صحابہ اپنی زندگیوں کے اندر راحتیں پایا کرتے تھے، اسامہ کے یہ کلمات سن کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا اسامہ کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے اندر مجھے کہتا ہے کہ میں اس میں نرمی کروں؟ یہی تو ہلاکت کی وجہ تھی تم سے پہلی قوموں کی، کہ ان میں اگر کوئی بڑا جرم کرتا استثناء دے دیا جاتا، آئین بدل دیا جاتا، قانون بدل دیا جاتا، اور قانون کو بدلنے کے ساتھ ساتھ فیصلے بدل دیے جاتے۔ اور اگر کوئی بیچارہ کمزور کوئی جرم کر لیتا، فیصلے پہ عمل بھی ہوتا، اسے نافذ بھی کیا جاتا۔ اور اگلی بات جو کہی، یقین جانیے عدالت کے ایوانوں کے اندر جناب رسول اللہ کا یہ فیصلہ اور یہ کلمات قیامت تک آنے والے ایک قاضی کے لیے روشن منار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کہا یہ تو بنو مخزوم کی عورت ہے، اس کی جگہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی سیدہ خدیجہ کے جگر گوشہ بطول لو فاطمہ بنت محمدہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، چوری ثابت ہو جاتی، لقطعت یدہا، میں محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجئے، عدالت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک صحابی آئے، کہنے لگے میرا اور ایک یہودی کا زمین پہ جھگڑا ہو گیا، میں اللہ کے نبی کے پاس لے کے آیا، اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہاں بھئی تو مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے اور یہ اصول ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی لا کوئی دلیل کہ یہ زمین تیری ہے، دلیل مدعی پہ ہوا کرتی ہے۔ آپ نے کہا تو دعویٰ کر رہا ہے، دلیل پیش کر۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، بس میری ہے، باپ کی ہے۔ آپ نے کہا ایسے نہیں، ثابت کر کے یہ تیری ہے، اگر نہیں تو آپ نے یہودی سے کہا بھی تو قسم اٹھا۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو یہودی ہے، یہ قسم اٹھا لے گا۔ آپ نے کہا میں اس بات کو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر یہ جھوٹی قسم کھا کر اگر یہ کسی مسلمان کا کسی کا مال اگر لے گا تو یہ مال نہیں لے رہا، یہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ صحابہ کی زندگی میں پھر ہمیں عدل نظر آتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میرے والد بشیر میرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو میرا بیٹا ہے نا نعمان، یہ مجھے بڑا پیارا ہے، بڑی محبت ہے اس سے مجھے، اس کی ماں کہتی ہے میں اس کے نام کچھ کر دوں، اس کی ماں چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کر دوں، کچھ لکھ دوں۔
بعض روایات میں باغ کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بشیر اس کے علاوہ بھی تیرے بچے ہیں؟ کہا ہاں جی ہیں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے سب کو یہ چیزیں دی ہیں؟ وراثت کا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، آج کل ہمارے بزرگ خاص طور پہ والدین وراثت کے اندر یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں اپنا ترکہ تقسیم کرتے ہیں تو یاد رکھیے پھر بیٹا اور بیٹی برابر ہوں گے۔ اپنی زندگی میں اگر بیٹے کو 5 مرلہ دیا ہے تو بیٹی کو بھی 5 مرلے، اگر بیٹے کو 10 لاکھ دیا ہے تو بیٹی کو بھی 10 لاکھ۔ زندگی میں ترکے کی تقسیم برابری پر ہوگی، مرنے کے بعد جو ترکہ تقسیم ہوگا وہاں پر ہوگا کہ ایک بیٹے کے مقابلے میں 2 بیٹیاں، للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ چلے گا۔ آپ نے کہا سب کو دیا؟ کہا اللہ کے رسول سب کو دیا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ آپ کے پاس تو اسی لیے آیا ہوں کہ آپ اس میں گواہ بن جائیں، میرے مرنے کے بعد اس کے بہن بھائی اس سے یہ مال نہ لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے جب یہ بات سنی آپ کے چہرہ کی رنگت بدلی اور کہا بشیر اپنے ظلم پہ مجھے گواہ بناتا، ایک ظلم کرتا ہے اور پھر مجھے گواہ بناتا ہے۔ اس کو دینا تو سب کو دے، اگر سب کو نہیں دینا تو پھر اس کو بھی نہیں ملے گا۔ غور کر رہے ہیں نا؟ یہ عدل و انصاف کہاں ہے؟ آج میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، کیا اپنی اولادوں میں ہم انصاف کر رہے ہیں؟ میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اب آئیے، میں نے آغاز میں کہا مہنگائی کا رونا، ٹماٹر 300 روپے کلو، پیاز 150 روپے کلو، جس سبزی کو کبھی 20-30 روپے کی ہم نے لینا گوارا نہ کیا آج 150-100 روپے۔ مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ شلجم 120-30 روپے کلو، یقین جانیے کبھی 20 روپے 30 روپے سے اوپر کبھی جانا ہی نہیں۔ بینگن 120 روپے کلو، ڈالر مہنگا، پیٹرول مہنگا نہیں میرے بھائی۔ آئیے ذرا، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کتاب الحیوان کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ میں ذرا آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ حضرات مہنگائی کی وجہ ڈالر نہیں، پیٹرول نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا نزول وہ رک گیا ہے، برکت نہیں اتر۔ اور برکت کیوں نہیں اتر رہی؟ ہم سب ظلم کر رہے ہیں۔ صرف عدالت میں بیٹھے جج یا حکمرانی اقتدار پہ بیٹھے ہوئے حاکم ہی نہیں، ہم بھی ظالم ہیں، ہم بھی ظلم کر رہے ہیں۔ علامہ دمیری کہتے ہیں ایک سلطنت کا بادشاہ شکار کے لیے نکلا، شکار کرتا کرتا بڑی دور نکل گیا، شام کے سائے آ گئے، اب اسے واپس جانے کے لیے مشکل درپیش کہ اگر واپس اپنے محل تک گیا تو مارا جاؤں گا۔ آس پاس نظر دوڑائی، ایک گھر نظر آیا، اس کے پاس گیا، کہنے لگا بھی میں شکاری ہوں، شکار کرتے کرتے بڑی دور آ گیا، یہ رات آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں۔ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے کہا رہ لو بھائی، جو میرے پاس روکھی سوکھی ہے پیش کرتا ہوں، کھا لو پی لو۔ اب وہ رات کو اس کو اپنے گھر لے گیا، اس کی گائیں تھی، اب گائیں کا وہ دودھ نکالتا ہے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، اور یہ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ ایک گائیں اتنا دودھ، اور علامہ دمیری نے لکھا کہ وہ ایک گائیں 30 گایوں کے برابر دودھ دیتی تھی۔ کتنے؟ 30 گایوں کے برابر۔ اتنا دودھ بادشاہ نے بھی پیا، اس نے بھی پیا، دودھ ہی دودھ۔ اب جب سونے گیا نا بادشاہ، اچھا اسے نہیں پتا میرے گھر میں ہماری ریاست کا، ہماری سلطنت کا، ہمارا بادشاہ میرے گھر کے اندر موجود ہے۔ کبھی شہر گیا ہو تو اس نے دیکھا ہو۔ آج کا دور تو تھا نہیں کہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اور انسٹاگرام ہے، چینل ہے، ہمیں پتہ ہے کون وزیر اعظم ہے، کون صدر ہے۔ اسے نہیں پتا، وہ سمجھا عام آدمی۔ اب یہ جب بستر پہ لیٹا نا بادشاہ،
لیٹ کے اس نے کہا صبح جب ہوگی میں جاؤں گا محل میں، جانے کے بعد اس کے پاس جو گائیں ہیں نا، یہ گائیں تو میرے پاس ہونی چاہیے، میں بادشاہ ہوں، ایسا جانور ایسی چیز تو میرے پاس ہونی چاہیے، میں صبح جا کے یہ گائیں اس سے قبضے میں لے لوں گا۔ یہ سوچ کر لیٹ گیا کہ صبح میں نے یہ کام کرنا۔ صبح ہوئی، اس نے گائے کا دودھ نکالنے کے تھن پکڑے، تھنوں کو دبایا، ایک قطرہ دودھ نہیں آیا۔ بادشاہ دیکھ رہا کہ کل تو دودھ ایسے نکل رہا تھا اور اب ایک قطرہ بھی دودھ نہیں۔ اس نے اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے، رات تو بڑا دودھ دے رہی تھی۔ اس نے کہا رات کو بھی دیتی تھی، شام کو بھی دیتی، صبح بھی دیتی تھی، دودھ اسی طرح دیتی تھی۔ اس نے کہا اب اسے کیا ہو گیا؟ اس نے بڑا سیدھا سادہ سا جواب دیا۔ اس نے کہا رات کو ہمارا جو بادشاہ ہے، سلطنت کا جو حاکم ہے، اس نے رات کو کوئی ظلم کیا، اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے برکت کو اٹھا لیا۔ ابھی ظلم کیا نہیں تھا، سوچا تھا، ارادہ کیا تھا، اور میرے بھائیوں ہم تو ظلم کر رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا، بادشاہوں کے ظلم کیا ہے میں نہیں بیان کرتا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ عدالتوں میں ججوں کے کیا ظلم ہے ابھی وہ بھی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں اور آپ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں، میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اب آئیے، یہ جو جسم ہے میرا، کیوں جی میرا ہے؟ سب سے بڑا ظلم تو ہم یہ کرتے ہیں کہ میرا جسم، او بھائی یہ میرا نہیں، کسی نے کہا یہ تیرا جسم ہے؟ تیرا جسم ہو سر میں درد ہو، کیوں جی تیرا جسم ہو جسم میں درد ہو، یہ جسم میرا نہیں۔ جب کوئی مرتا ہے کیا کہتے ہو؟ انا للہ، کیوں جی یہی کہتے ہیں نا کلمہ تاسف کے طور پر، افسوس کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے، یہ مرنے والا بھی اللہ کا تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، ہم نے بھی چلا جانا ہے۔ ایسے ہی ہے جسم، عارضی طور پہ اللہ نے مجھے دیا، پھر اس کے جسم کے اعضاء بنائے، ہاتھ بنائے، انگلیاں بنائی، کان بنائے، ناک بنائی، زبان بنائی، سر کے بال بنائے، کیوں جی سب بنایا۔ کبھی کسی انسان نے یہ کہا ہو میری ناک جو ہے وہ سنتی ہے، کان جو ہے وہ سونگھتے ہیں، کبھی ایسا ہوا؟ کیوں جی کبھی کسی نے کہا ہو میری آنکھیں وہ بولتی ہیں اور منہ میرا دیکھتا ہے، کبھی ہوا؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے جسے جس مقصد کے لیے بنایا، انسان تیرے جسم میں بھی اللہ نے جو اعضاء بنایا، اس کا جو مقصد رکھا وہ وہی کام کر رہا، لیکن تو انسان جس مقصد کے لیے بنا تو کر رہا ہے؟ کیوں جی کس لیے بنایا اللہ نے مجھے اور آپ کو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب آئیے اس جسم پہ ہم کیا ظلم کرتے ہیں؟ یہ آنکھیں دن بھر دیکھتی ہیں، اللہ نے کہا میں رات کی سیاہی اس دن کو رات کی تاریکی میں بدلتا ہوں۔ اللہ کس لیے بدلتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم رات کو لباس بناتے ہیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، دن بھر نظریں دکھا کر تھک جاتی ہے، نیند کے ذریعے انہیں آرام کرنے کے لیے تجھے نیند دیتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کس لیے؟ روزی روٹی کے لیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم رات کو روزی روٹی کماتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ کیوں جی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہمارے لاہور میں تو ناشتہ 12 بجے ہوتا ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن بھائی اسماعیل نے تو یہ بتایا کہ ان کا ناشتہ تو فجر کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہی ہو۔ میرے ایک دوست برہنگم میں ہے، اس نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، کہا اس وقت صبح کے 3 بج رہے ہیں اور یہ سڑک کے اوپر گاڑیوں کی ایک لمبی قطار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سڑک پہ اتنی کاریں،
یہ سارے کے سارے انگریز ہیں، گورے ہیں، یہ اپنے اپنے گھروں سے اپنی اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے صبح کے وقت تمہارے لیے برکت رکھی، اور ہم برکت کا وقت سو کے گزارتے، پھر برکت آئے گی؟ حصول برکت کے لیے صبح کی نماز پڑھیے اور پھر اپنے روزی روٹی کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے اللہ برکتوں کا نزول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دوسری ناانصافی کیا ہے؟ یہ اولاد کے ساتھ ہم ناانصافی کر رہے ہیں۔ صرف مال والی ناانصافی نہیں ہوتی میرے بھائی، بڑے درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میرے اس جملے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ کام نہ کرائیں، ضرور کرائیں، تقاضے ہیں، لیکن ان سے پہلے آپ ڈاکٹر بنانے سے پہلے، انجینئر بنانے سے پہلے، آپ وکیل بنانے سے پہلے، آپ آئی ٹی انجینئر بنانے سے پہلے، آپ اسے کچھ بھی بنائیں، ایک مثالی مسلمان پہلے بنائیں۔ دیکھیں آپ کا بیٹا انجینئر کی ڈگری لے کے آ رہا ہے، اسے یہ قرآن آتا ہے؟ ترجمہ چھوڑیے، کیا اسے قرآن کی قرات آتی ہے؟ میرا تعلق ہے پڑھنے پڑھانے کے اس سے، میں نے دیکھا ایم ایس سی بی ایس سی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو، میں نے کہا ہاں بھی قرآن، کہا جی نہیں آتا۔ کب پڑھو گے؟ جب فارغ ہو جائیں گے۔ یہ ظلم کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ والدین نے۔ آپ بچے کو آج شام کو آتے ہیں، بیٹا اسکول گئے تھے، کالج گئے تھے، یونیورسٹی گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے، ہاں جی گئے تھے، کیا پڑھا؟ میتھ پڑھا، فزکس پڑھی، کیمکس پڑھی، یہ پڑھا، وہ پڑھا۔ ہائے ہائے، کاش کے اپنی گفتگو کا آغاز یہ کرتے، بیٹے آج صبح کی نماز تو میرے ساتھ پڑھی تھی، ظہر کہاں پڑھی، عصر کہاں پڑھی، مغرب کہاں پڑھی، کتنی پڑھی، کیسے پڑھی؟ کبھی یہ پوچھا؟ ظلم نہیں؟ ان بچوں کو لے کر مسجد میں آئیں، یہ شور کریں، کرنے دیں۔ جو مولوی کہتا ہے نا ان کے آنے سے شور ہوتا ہے، اسے پھر پتہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ بچے مسجدوں میں نہ آئیں تو ان قریبی وہ مسجد ویران ہو جائے گی۔ معذرت کے ساتھ میرے بزرگوں کی عبادت میں خلل پڑتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اب ضروری ہے ان کا شور۔ اور مجھے پچھلے دنوں کسی نے دکھایا ترکی کی مساجد میں انہوں نے مساجد کے ساتھ پلے گراؤنڈ بنائے ہیں اور ایک کمرہ بنایا اس میں کھیلنے ویلنے کی چیزیں تاکہ بچے مسجد کو آئیں۔ اور ایک قاری صاحب کو تو انہوں نے دکھایا کہ وہ بچوں کے ساتھ مسجد کے صحن میں کھیل رہا ہے۔ ہاں بھائی، مسجد میں کھیلنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی حبشیوں کے ساتھ مسجد کے صحن میں کھیلتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی کی اوٹ میں ہو کے حبشی جو مسجد کے صحن میں نیزے کا کھیل کھیلتے تھے میں دیکھتی تھی، اور جب تک میں دیکھتی تھی اللہ کے رسول کھڑے رہتے تھے۔ اور مولوی کو یہ نہیں پتا؟ نکال دو بچوں کو، نکال دو، تم نے نکال دیا، اب لائے گا کون؟ اور جس بچے کی زندگی کے 14 سال اس نے مسجد نہیں دیکھی، مسجد میں آ جائے گا؟ یقین جانیے یہ 5 سال کا بچہ ہے، آپ اسے 6 مہینے مسجد میں لے آئیں پھر نہ لائیں، یہ خود آئے گا۔ یہ ظلم ہے میرے بھائی، یہ ظلم ہے، یہ ہے مہنگائی کی وجہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ اور آخری بات، بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، بہنوں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ میرے معاشرے میں دوسرا سب سے بڑا ظلم معاشرتی طور پر جو ہو رہا ہے وہ بہن بیٹی کے ساتھ ہے۔ بیٹیاں اتنی عمر کی ہو گئی ان کی شادی نہیں کرتے۔ کس نے کہا جہیز اتنا دو؟ اللہ کے رسول نے کوئی نہیں کہا، جو حیثیت ہے اس کے مطابق دے کے، نہیں بھی ہے آپ نیت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ پہ لازم ہے۔ ان میں ایک کون ہے؟
فرمایا ایک وہ آدمی ہے جو نکاح اس لیے کرتا ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، اس لیے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آپ اس نیت سے کریں کہ میرا بیٹا بدکاری، میری بیٹی بدکاری کے اندر نہ پڑے، آپ یہ نیت کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ٹائم ہو چکا ہے، اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو جو بھی میں نے بیان کیا ہے اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔